اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس رکوع کی ابتدا سے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ اس واقعے کی انتہا ہو جائے گی۔ یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور ایک مخصوص درخت کو استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ شیطان کے بہکانے کے بعد حضرت آدم نے اس درخت کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جنت میں مزید نہیں رہ سکتے، لہٰذا اب نیچے اترنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود نیچے اترنے کے حکم کو ختم نہیں کیا اور نیچے اترنے کا حکم دیا، جن کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ میں پہلے آپ حضرات کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اس جنت سے سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی پیغام پہنچ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری ہدایت اور رہنمائی کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے کہلائیں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں انہیں ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا۔ تو یہ ان دو آیات کا ترجمہ ہے۔ جیسے کہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غیر ارادی طور پر خطا ہو گئی تھی، اس کی معافی انہوں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے اس گناہ کو بالکل ختم کر دیا، معاف کر دیا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے بھی نکال دیا تھا، اور یہ گناہ چونکہ ان سے ہو گیا تھا تو ان کے واسطے سے یہ گناہ ان کی اولاد کی فطرت، ان کی طبیعت اور ان کی انسٹنکٹ میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ اس گناہ کو عیسائی اوریجنل سن کہتے ہیں، اصلی گناہ۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ بنیادی گناہ تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم کی تمام اولاد گناہ گار کہلائی۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے یہ گناہ ان کی اولاد کے حصے میں بھی آ گیا تھا، اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم اور ان کی اولاد کے گناہوں کو معاف کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب نکالی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا، جس کو سولی چڑھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھنا یہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کے اس اوریجنل سن کی بخشش کا سبب بن گیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جسے عقیدہ کفارہ کہتے ہیں، اٹونمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل اسلام تو اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اولاً تو گناہ ہوا ہی نہیں تھا، میں اس کی وضاحت بعد میں کر دوں گا، اور جو خطا ہو گئی تھی اس کی بھی معافی مانگ لی گئی تھی اور معاف کر دیا گیا تھا۔ البتہ اہل نصارہ کا جو یہ عقیدہ کفارہ ہے، جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بھیجنا پڑا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اب جو لوگ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے، ان کی بخشش کا سبب کیا ہوگا؟ ان کی بخشش کا سبب یہ ہوگا کہ وہ بپتسمہ کروا لیں، وہ بپتسمہ کروائیں، جو علامت ہوگی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وہ اصلی گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس عقیدے پر غور کریں تو یہ عقلاً بھی غلط ہے اور نقلاً بھی غلط ہے، یعنی عقل بھی اس کو درست قرار نہیں دیتی اور نہ نقل اس کو درست قرار دیتی ہے۔ عقلاً تو یہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ عقل اس بات کو درست اور جائز قرار نہیں دیتی کہ گناہ کوئی اور کرے، اس کا گناہ کسی اور کے اندر سرایت کر جائے اور پھر سزا بھگتنے کے لیے ایک تیسرا آدمی آ رہا ہو۔ جیسے ان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، ان کا گناہ ان کی اولاد میں آ گیا، اب گناہ بخشوانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو عقل اس کو بالکل جائز قرار نہیں دیتی کہ گناہ کوئی کرے، سزا کوئی اور آ کے بھگت رہا ہو۔ اور نقلاً بھی درست نہیں ہے، خود ان کی کتاب بائبل کے اندر حزقیل چیپٹر 20 ورس 18 کے اندر یہ موجود ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی سزا پائے گی، وہی مرے گی۔ باپ کے گناہ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کے گناہ کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا۔ صادق کی سچائی اسی کے لیے ہے، شریر کا شر اسی کے لیے ہوگا، جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ توریت یہ بتا رہی ہے کہ جو گناہ کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ خود ان کی کتاب کے ہی مخالف جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں تو ان باتوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غیر ارادی طور پر خطا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل معاف کر دیا۔ اچھا، اب جب معاف ہو گیا تھا تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پھر جنت میں رہائش واپس مل جاتی، یعنی چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہ رہے تھے اور اس خطا کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑ گیا، اب جب گناہ معاف ہو گیا تو پھر واپس جنت میں ہی رہائش دے دی جاتی، نیچے اترنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہی حکم دے کر بتا رہے ہیں کہ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ ہم نے، جو خطا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، ہم نے معاف کر دیا، ختم، اب وہ باقی نہیں رہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے کر چکے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو تخلیق ہی زمین کے لیے ہوئی تھی، عارضی طور پر انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا تھا۔ تو در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا یہ اس منشا کی تکمیل تھی جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ البتہ اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ 2 مرتبہ زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، ایک اس سے پہلے اور ایک ان آیات میں جو آج پڑھی گئی، دونوں میں فرق آپ دیکھیے۔ پہلے جو اترنے کا حکم دیا گیا اس کے ساتھ اس بات کو ملایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ نیچے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو استعمال کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگ لی، نیچے اترنے کا حکم تو اس کے بعد بھی دیا، لیکن طریقہ آپ دیکھیں، اس کے بعد اترنے کا جو حکم دیا اس کا طریقہ کیا تھا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، نیچے تو بہرحال اترنا ہوگا، لیکن اب یہ جو اتر رہے ہو یہ بطور سزا کے نہیں ہے، یہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے جس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب تمہارے پاس میری ہدایت اور پیغام آئے گا جس کو لے کر تم لوگوں کو بتاؤ گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى سے اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ تم اب زمین پر جاؤ گے اور تمہارے پاس میرا پیغام آئے گا۔ یہاں سے آپ ایک بات کو سمجھیے کہ جیسے کہ ڈیسٹ، جو ڈیزم ایک نظریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق تو ضرور ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن وہ خالق
اس کائنات کو بنا کر اس کائنات سے بالکل غیر متعلق ہو گیا ہے۔ اب اس خالق کا اس کائنات کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے، بس اس نے کائنات بنائی، اس کے اندر جو لاز تھے جس کو لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، قانون فطرت، وہ رکھ دیے۔ اب یہ پوری کائنات اسی قانون کے تحت چل رہی ہے۔ اب خدا کا اس کائنات سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک گھڑی بنانے والا گھڑی کو بنا دیتا ہے، اس کے اندر جو قوانین ہوتے ہیں وہ رکھ دیتا ہے۔ اب گھڑی کو بنانے کے بعد اس گھڑی ساز کا گھڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں دے دیتا ہے، گھڑی اپنے آپ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ڈیزم یہ ایک نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ بالکل جس طرح گھڑی ساز ہوتا ہے، خدا کی حیثیت بھی ایک گھڑی ساز کی ہی طرح ہے کہ وہ کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر لاز رکھ دینے کے بعد اس کائنات سے لا تعلق ہو گیا۔ لیکن یہ آیات آپ دیکھیں خدا کیا کہہ رہا، میں نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات میں انسانوں کے نظام کو شروع کیا اور پھر میں اس سے بے تعلق نہیں ہوا، بلکہ میری ہدایت اس زمین پر اترے گی اور زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں، زمین پر زندگی کیسے گزاری جائے گی، زمین پر رہ کے اپنے رب کو کیسے راضی کیا جائے گا، اسے کیسے منایا جائے گا، اس کے بندوں کو اس کے قریب کیسے کیا جائے گا، یہ خدا تمہیں بتائے گا، یہ پیغام دے گا، وہ ہدایت نامہ بھیجے گا۔ اسی وجہ سے اس نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو شروع کیا جو مخلوق اور خدا کے درمیان ربط اور واسطے کا کام کرتے ہیں کہ وہ بندوں کو اپنے رب سے ملاتے ہیں، اپنے رب کا پیغام انہیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ڈیزم بالکل باطل نظریہ ہے جو خدا کے متعلق یہ تصور رکھتا ہے کہ خدا اس کائنات سے بالکل لا تعلق ہے۔ اہل اسلام بالکل اس نظریے کے قائل نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر وقت اس کائنات کے ساتھ متعلق ہے اور اپنے احکامات اتارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہاں پر دو الفاظ استعمال کیے، ایک خوف اور دوسرا حزن، غم۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ خوف اس پریشانی اور مصیبت کو کہتے ہیں جو مستقبل کے متعلق کسی کو ہو، یعنی ایک آدمی فیوچر کے متعلق کسی بات کا اندیشہ رکھتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور اگر ماضی کی کسی بات پر کوئی غم ہو، کوئی کام ہو جو رہ گیا ہو، اس پر جب انسان سوچتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اس کو غم کہتے ہیں۔ وہ مجھے کام کرنا تھا، وہ رہ گیا، میں اس وجہ سے غمگین ہوں۔ تو غم کا اطلاق ماضی کی بات پر ہوتا ہے اور خوف کا اطلاق فیوچر کی بات پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا پیغام پہنچ جائے، میری ہدایت، میری رہنمائی پہنچ جائے، میرے اصول اور قوانین، احکام پہنچ جائے، جب وہ اس کی پیروی کر لے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، اسے فیوچر کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ ہی اس کو ماضی کے متعلق کسی چیز کا غم ہوگا کہ فلاں چیز رہ گئی اور فلاں چیز پورا نہیں کر سکا۔ جب قیامت میں خدا کے سامنے، خدا کی حضور حاضر ہو جائے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا فیوچر کا اور نہ ہی ماضی کی کسی بات پر غم ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کے آ گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اٹل قانون بیان کر دیتے ہیں کہ جو میری آیات کا انکاری ہوگا، اس کو جھٹلائے گا، اس کی تکذیب کرے گا، خدا کا اٹل قانون اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اصحاب نار ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، پھر اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب انسان اس دنیا میں آ گیا ہے تو یہ شتر بے مہار نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارتا رہے، جو نظریات چاہے ایجاد کرتا رہے، اپنی عقل کو ہی بنیاد بنا کر نئے نئے نظریات قائم کرے اور خدا کے احکامات، اس کے قوانین کی پیروی نہ کرے، بلکہ ایک انسان، ایک بندے اور عبد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے احکامات کی مکمل طور پر پیروی کرے۔ تو ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی۔
اب اس پورے واقعے کے متعلق جو حضرت آدم اور حضرت حوا کا چل رہا ہے، کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الحجر میں بتاتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار اور تسلط نہیں ہوگا۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار کوئی تسلط نہیں ہوگا، تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ کیا حضرت آدم اللہ کے بندے نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے نہیں تھے؟ تو اس کا جواب سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی، جب اس نے خدا سے درخواست کی کہ آپ مجھے مہلت دے دیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے ایک مہلت دے دی گئی۔ تو اس مہلت کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان کو مکمل اختیار دے دیا گیا بندوں کو بہکانے کا۔ وہ جس طرح چاہے بندوں کو بہکا سکتا ہے، گناہ پر آمادہ کر سکتا ہے، گناہ ان کے سامنے مزین اور خوبصورت کر کے دکھا سکتا ہے، ان کو گناہ کی دعوت دے سکتا ہے۔ اب اس بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شیطان کو جو اختیار دیا گیا بندوں کے بہکانے کا، آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کو گناہ پر مجبور بھی کر سکتا ہے؟ بندے نیک عمل کرنا چاہیں، اس کے باوجود وہ بندوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت قرآن خود کر دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا اور برے لوگوں کے لیے فیصلہ جہنم کا کر دیا جائے گا، تو شیطان اس وقت بول پڑے گا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو بس تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، اب اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو، تم نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے کیا تھا۔ یہ آیت واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ شیطان کو جو اختیار دیا گیا اس کی حدود کیا ہے۔ شیطان کو اختیار بہکانے کا دیا گیا ہے کہ وہ بندوں کو دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے تاکہ بندے اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ شیطان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ بندوں کو گناہ پر مجبور کرے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو گناہ کے راستے پر دھکیل دے، اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اب اس آیت کو سمجھیے جس کو لے کر اعتراض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو یہ بتاتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں، اس کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، شیطان ان کو گناہ کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، ان کو بہکا بھی نہیں سکتا، جبکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے چاہے نیک ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، ایک عام بندہ ہو، شیطان کا اس پر بالکل اختیار نہیں ہے اس طور پر کہ وہ ان کو مجبور کرے۔ ہاں، جہاں تک بہکانے کی بات ہے، گناہ کی دعوت دینے کی بات ہے، تو اس کا مکمل اختیار شیطان کو دیا گیا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام بندہ ہو، شیطان ان کو بہکانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ دوسری بات، اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کرنا چاہے تو شیطان کو اس بات کا بھی اختیار نہیں کہ وہ توبہ سے روک لے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ بندوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، انہیں گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں، گناہ جہاں تک کرنے کی بات ہے تو وہ مجبور نہیں کر سکتا کہ بندہ نیک عمل کرنا چاہے لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف دھکیل دے۔
اسی طرح اگر کسی بندے سے خطا ہو جائے، وہ توبہ کرنا چاہے، شیطان اس کو توبہ کرنے نہ دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو بہکانا ہے۔ باقی انسان جو شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے اختیار، اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اول تو وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ اگر کسی وجہ سے بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں تو اس پر بالکل اصرار نہیں کرتے، اپنی خطا پر، اپنے گناہ پر جمے نہیں رہتے، بلکہ فوراً خدا کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنے معاملے کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا اور اس سوال کا جواب تھا۔ اب آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں جمہور کا قول نقل کرتے ہیں کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو زمین پر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل اور ہر بات یہ بہترین نمونہ ہے، اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہو تاکہ لوگ ان کی مکمل طور پر پیروی اور اطاعت کر کے ہدایت حاصل کر سکیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الانبیاء احق بالعصمت من الملائکہ، کہ انبیاء علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں کہ وہ معصوم ہو فرشتوں سے، یعنی فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ بالاتفاق یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں بتاتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کو اللہ جو حکم دے دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں کہ وہ معصوم ہو، لأن الامم مأمورون باتباع الانبیاء للملائکہ، اس لیے کہ امت کو انبیاء علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا گیا، نہ کہ فرشتوں کی پیروی اور اتباع کا۔ تو فرشتے تو معصوم ہو اور انبیاء معصوم نہ ہو، یہ بات بالکل سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ چلیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے اس فعل کو کیا کہیں گے؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک جگہ بیان نہیں ہوا، کئی جگہ مختلف طریقوں سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہم اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس درخت کی وجہ سے لغزش دے دی، دھوکہ دے دیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں نقل کرتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسے میں ڈال دیا۔ اور سورۃ طٰہٰ میں تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان سے بھول ہو گئی تھی، ہم نے ان میں عزم و ارادہ نہیں پایا، یعنی جو کام انہوں نے کیا، جس درخت کی ممانعت تھی اس کو جو استعمال کیا، تو اس استعمال میں ہم نے آدم علیہ السلام کا ارادہ اور عزم نہیں دیکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو یہ خطا ہوئی وہ ایک بھول تھی، ایک عمل غیر ارادی طور پر سرزد ہو گیا تھا، جس کو اللہ کہیں وسوسہ بتاتے ہیں، کہیں لغزش بتاتے ہیں، اور کہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بھول بتاتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الشفا میں فرماتے ہیں اذا کان ناسیا لم تکن معصیتا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس فعل کو معصیت اور گناہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھول سے اگر کوئی عمل ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کام اور جو عمل ہو گیا تھا وہ غیر ارادی طور پر بھول کر تھا. اس عمل میں ان کے ارادے اور عزم کو کوئی دخل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فعل ایک بھول تھی، ایک خطا غیر ارادی تھی، جس کی وجہ سے ہم حضرت آدم کے فعل کو گناہ نہیں کہہ سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں خود حضرت آدم کے فعل کو معصیت کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. یہاں عصا کا لفظ استعمال کیا ہے اور عصا معصیت سے ہے، جس کا مطلب گناہ ہے. اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں تو مطلب یہ بنے گا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. لیکن اگر آپ مختلف جگہوں سے اس واقعے کو دیکھ لینے کے بعد اس آیت پر پہنچیں گے تو دیگر تمام جگہ پر دیکھ لینے کے بعد اس آیت کا ترجمہ گناہ سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب خدا اس کو بھول بتاتا ہے، جب خدا یہ بتا دیتا ہے کہ وہ لغزش تھی، شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ اور وسوسہ تھا، تو ہم یہاں پر آ کر عصا کا ترجمہ نافرمانی سے نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ بتائیں گے کہ آدم نے اپنے رب کے حکم کو ماننے میں خطا کر دی. یہی ان کے شایان شان بھی ہے. اچھا، جب اتنی بات معلوم ہو گئی کہ یہ گناہ نہیں تھا بلکہ محض ایک بھول تھی، اس کو ایک اور طرح سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جو عصا کا لفظ استعمال کیا تو آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. دیکھیں، ایک ہے بادشاہ، ایک اس کا وزیر ہوتا ہے اور ایک اس بادشاہ کے عام درباری خادمین ہوتے ہیں. اگر وزیر سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بادشاہ اس کو ڈانٹتا ہے اور اس کی غلطی پر مواخذہ کرتا ہے، اور وہی غلطی اگر عام خادم سے ہو تو بادشاہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ وزیر سے بہت ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اور اس سے بہت کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں. لہٰذا وزیر کی چھوٹی سی بات بھی بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے اور وہ وزیر کی درستگی اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح آپ اس کو سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا بہت بلند مرتبہ خدا کے سامنے ہے. یہ بہت عظیم مرتبہ لوگ ہیں، ان کی چھوٹی سی بات بھی خدا کے یہاں بہت بڑی سمجھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی فوراً اصلاح کر دیتے ہیں. اس کو امام قرطبی یوں تعبیر کرتے ہیں کہ بسا اوقات وزیر کا مواخذہ ان باتوں پر بھی کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کام ایک عام منتظم، ایک عام خادم کرتا تو اس کو اجر دیا جاتا، لیکن چونکہ یہ وزیر سے ہوا تھا تو وزیر کا بادشاہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی وجہ سے بادشاہ وزیر کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اس کی پکڑ کر لیتا ہے. بس اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ حضرت آدم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ایک بہت بلند مرتبہ خدا کے دربار میں ہے. یہ مخلوق اور مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نائبین ہیں جو خدا کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی تھوڑی سی خطا جو غیر ارادی طور پر بھی ہو، خدا اس میں بھی ان کی پکڑ کر لیتا ہے اس درجے اور اس مرتبے کی وجہ سے. اسی بات کو مختلف جگہوں پر بھی لکھا گیا ہے. صاحب نبراس لکھتے ہیں کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کا فعل معصیت نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کا بہت بلند درجہ خدا کے یہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بلند مرتبے کی وجہ سے ان کے اس عمل کو جو غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا اس کو معصیت سے تعبیر کیا، حالانکہ یہ معصیت اور گناہ نہیں تھا. جیسے میں نے واضح طور پر پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نسیان بتاتے ہیں کہ یہ بھول تھی، اور اتفاق ہے کہ بھول سے اگر کوئی کام ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں کہا جاتا. آخری بات یہ رہ جاتی ہے، کیا آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا؟ تو آپ مختلف مفسرین کو دیکھ لیجئے. امام قرطبی، امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آج کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حضرت آدم یا کسی بھی نبی پر یہ بات کہے کہ ان سے گناہ ہو گیا تھا.
ان کا معاملہ جو کچھ ہوا وہ ایک غیر ارادی طور پر تھا، خدا کے حضور پیش ہوا، خدا نے اسے معاف کر دیا۔ آج کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حضرت آدم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے کسی فعل پر گناہ کا اطلاق کرے۔ اور جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کے معافی مانگنے کی بات ہے کہ اگر وہ گناہ نہیں تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے معافی کیوں مانگی، تو یہ ان کا خدا سے ایک تعلق کی دلیل ہے کہ چھوٹی سی غلطی بھی جو گناہ نہیں تھی، لیکن چونکہ خدا ناراض ہوا، خدا کا حکم تو کسی درجے میں خدا کے حکم سے تو کسی نہ کسی درجے میں ہٹنا پایا گیا، تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام اور حضرت آدم فوراً خدا کے حضور میں توبہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔